مٹانے والے، تاریخ کو مسخ کرنے والوں کی آج کی اس دور حاضر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ NC سکسینہ پلاننگ کمیشن کے جو ممبر بھی تھے، انہیں بھارت کے نصاب پر تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ بھارت کے نصاب کو پڑھیں اور مطالعہ کریں اور اس میں کیا پرابلم ہے پیش کریں۔ تو انہوں نے اپنی آخری رپورٹ فائنڈنگ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس بھارت کے اس نصاب میں، کریکولم میں، سلیبس میں مائنارٹی کو پورے کا پورا اگنور کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس تاریخ جو ہے 15 اگست کے موقع پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں مسلمان کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ حضرات، ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ 1601 عیسوی میں انگریز آیا تھا اور یہاں بھارت کو چھوڑ کر انگریز 1947 میں گیا تھا، اور 1857 میں انگریز لال قلعہ پر جھنڈا اپنا لہرایا تھا۔ 1601 سے 1857 کے درمیان جو 255 سال جو بھی عرصہ گزرا ہے، وہ کلکتہ سے نکلا تھا اور دہلی پہنچا تھا۔ کلکتہ سے دہلی کے درمیان جو بھی سلاطین تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پورے کے پورے مسلمان تھے۔ انگریز نے جو حکومت چھینی، وہ پورے کے پورے مسلمانوں سے حکومت چھینی انہیں۔ تو اس وقت جو کلکتہ سے دہلی کا جو میپ ہم دیکھتے ہیں، تو بالآخر ایک بات یہ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ انگریز نے حکومت چھینی مسلمانوں سے، تو دشمنی مسلمانوں سے تھی، اور مسلمانوں نے انگریز سے دشمنی کی، اپنی سلطنت، کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنا اور آزادی حاصل کرنا۔ اس ملک میں آزادی کا سور سب سے پہلے مسلمانوں نے پھونکا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یہ بھی ہے کہ بابر جب ہندوستان میں آیا تھا 1525 میں، تو اس وقت بھی یہاں کے بھارتی باشندے غلام تھے، اکبر کے زمانے میں بھی غلام تھے۔ اس کے باوجود ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں بھی آزادی کی لڑائی کہیں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے بھارتی عوام پر حکومت تو ضرور کی مگر غلام نہیں بنایا۔ تو اس بات کا دیکھیے کہ بھگت سنگھ جب اسمبلی پر بم ڈال دیے تھے تو انہیں انگریز حکومت نے پھانسی کی سزا سنائی۔ جب انگریز جج نے بھگت سنگھ سے پوچھا کہ یہ تو مسلمانوں نے 850 سال تم پر حکومت کی، تم نے کبھی بم نہیں پھینکا، یو ڈڈ ناٹ تھرو دا بم، تو ہم نے تو صرف 150 سال حکومت کی، تو نے ہمارے اوپر بم پھینک دیا۔ تو بھگت سنگھ کا جو جواب ہے وہ تاریخی جواب تھا۔ بھگت سنگھ نے اس وقت کہا تھا کہ مسلمانوں نے ضرور ہم پر حکومت کی 850 سال، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی ہمیں غلام نہیں بنایا، اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا۔ اسی وجہ ہے کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی اور تم نے جب ہندوستان پر قبضہ جمایا اور ہمیں 150 سال کے اندر غلامی کے زنجیروں میں جکیٹ دیا۔ تو یہ تاریخی شواہد ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عقلی دلیل ایک ہے کہ انگریز ہندوستان پر جو نشانہ بنایا تھا وہ ایک پری پلان تھا۔ انگریز ہندوستان پر آنا ایک پری پلان منصوبہ تھا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے فاتح تھے، انگریز اس وقت جو عیسائی یہودیوں کی جو جنگیں ہوا کرتے تھے، اس وقت وہ ہار چکے تھے۔ یہودی عیسائی جو ہے بالکل ہار چکے تھے، عیسائی صلیبی جنگیں جو تھے، وہ لوگ مسلمان اس وقت 1600 عیسوی سے 1850 کے درمیان جب ہم ورلڈ میپ میں مسلم آبادی کا اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ صرف انڈیا میں ہی مسلمان بہت زیادہ کثیر آبادی میں تھے اور خوشحال تھے۔ تو ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بدلہ لینے کے خاطر، جیسا کہ صلیبی جنگوں میں وہ ہار چکے تھے صلاح الدین ایوبی سے، اس کا بدلہ لینے کے خاطر انہوں نے انڈیا کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پر آئے، اور اسی طرح سے تجارت کی غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غرض سے آئے اور بالآخر یہاں پر انہوں نے قبضہ جمایا۔ انہیں مسلمانوں سے دشمنی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی 1850 عیسوی کہا تھا، یہ تاریخی غلطی ہے۔ حقیقت میں 1755 میں ہی ہندوستان کی جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایک بہت سارے حقائق ہیں، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دیکھیے کہ جب 1857 کی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک ٹیلی گرام آتا ہے یہاں کی